بہت نمازی ہے، بہت قاری قرآن ہے، ہر روز روزہ رکھتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، لیکن جب میدان صفین میں دھوکہ دینے کے لیے، بلنڈر کرنے کے لیے اس قرآن کی ظاہری شکل کو اس کے سامنے نیزوں پہ اٹھایا جاتا ہے، وہ جو حقیقی ناطق قرآن ہے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو یہ فرما کر کہا کہ دیکھ، اللہ نے اپنی کتاب میں عقل اور فہم، سمجھداروں کو خوشخبری دی ہے جو سوچنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر امام نے قرآن کی آیت پڑھی، تلاوت فرمائی۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ اہل بیت بھی اپنی بات جب کرتے دلیل کے طور پر قرآن کی آیت لے کر آتے۔ یہ مقام ہے قرآن کا، اپنی بات کی سپورٹ کے لیے قرآن کی آیات پیش کرتے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 20 پڑھی، فرمایا اللہ یوں فرماتا ہے، فقال، تو اللہ نے فرمایا فبشر عباد، اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے، الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، جو سنے ہیں واہ واہ نہیں شروع کر دیتے، بلکہ جو بہترین بات ہو اسے فالو کرتے ہیں۔ بہترین کو سلیکٹ کرنے کی، باتوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کو اللہ نے خوشخبری دی ہے، ورنہ بہت نمازی ہے، بہت قاری قرآن ہے، ہر روز روزہ رکھتا ہے، پوری رات عبادت کرتا ہے، لیکن جب میدان صفین میں دھوکہ دینے کے لیے، بلنڈر کرنے کے لیے اس قرآن کی ظاہری شکل کو اس کے سامنے نیزوں پہ اٹھایا جاتا ہے، وہ جو حقیقی ناطق قرآن ہے اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے نمازیوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا؟ ان کے روزوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی مزدوریوں سے، مشقتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا لینا ہے؟ کہ جب موقع آئے حق اور باطل میں ڈیسائیڈ کرنے کا، تو باطل ایک چٹکی میں ان کو دھوکہ دے کے اپنے پیچھے چلا لے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں۔